الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کنٹینیو ہے نہیں؟ تو الحمدللہ آپ لوگ یہاں جو جمع ہوئے اور ہم سب یہاں پر جو آپ کے سامنے موجود ہے تمام اساتذہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے آنے والے امتحان میں آپ کیسے بہتر سے بہتر نمبرات حاصل کریں۔ صرف آنے والے امتحان نہیں بلکہ آپ اپنی آنے والی زندگی، اپنے فیوچر، اس کے لیے آپ کیسی کوششیں کریں، کیسی محنت کریں، یہ تمام چیزوں کی رہنمائی انشاءاللہ تعالی مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کی جائیں گی، جس کے لیے یہاں پر جو ہے آپ کے جو ہے اساتذہ موجود ہے، شہباز سر، فیصل سر، ارشاد سر، ماجد سر۔ یہ پروگرام کے تعلق سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ہر سال لیا جاتا ہے، ایک گائیڈنس پروگرام ہے، اور ماشاءاللہ یا الحمدللہ ہم کہیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے کہ آپ لوگ لکی ہیں بہت زیادہ، کیونکہ میں کئی ٹیوشنز میں گیا ہوں، میں نے پڑھایا بھی ہوں، کم از کم میں نے 6 سے 7 ٹیوشنز میں پڑھایا ہوں۔ اس طرح کا جو گائیڈنس پروگرام ہے، جو پابندی کے ساتھ ہر سال لیا جاتا ہو، اور پلس اس کے ساتھ ساتھ کلاس میں بھی آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے ہر ٹیچر کے ذریعے، ایسا نہیں کہ برابر ہے۔ یہ واحد ایک ادارہ ہے برائٹ کوچنگ اکیڈمی، جہاں پر آپ نے خود اس کو محسوس کیا ہوگا کہ دوران لیکچر، یعنی آپ کی جب کلاسز چلتی ہے روزانہ، اس میں ہر ٹیچر آپ کی جو ہے سوشل رہنمائی کرتا ہے، دینی اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے، بیڈ ہیبٹس کیا ہے، گڈ ہیبٹس کیا ہے، اور آپ اپنے ایجوکیشن یعنی اکیڈمیکلی بھی کیسے آپ ٹاپ کریں، اس کے لیے آپ اپنی غلطیوں کو کیسے سدھاریں، تمام چیزوں کے تعلق سے آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کبھی کبھار ٹیچر ناراض بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ کو ڈانٹتے بھی ہیں، لیکن یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ صرف اور صرف آپ کی بھلائی کے لیے۔ میں نے آپ کو پڑھایا تو نہیں ہے، لیکن میں اکثر جو ہے بچوں کو جانتا ہوں چہرے سے، اور کچھ کو نام سے بھی جانتا ہوں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ 8 9 10 پہ میرا پڑھانا تو نہیں ہوتا ہے، وقت کی قلت ہے اور دیگر کچھ جو ہے مجبوریاں ہیں، لیکن الحمدللہ بہترین اساتذہ آپ کے پاس جو ہے موجود ہے، جو آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور آپ کو پڑھاتے بھی ہیں۔ جیسے ارشاد صاحب نے مجھے کہا کہ بچوں کا بھی ٹیسٹ سیریز شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے کچھ رہنمائی، کچھ گائیڈنس ان کو کرنا ہے، تو میں تو ہر بار یہ کہتا ہوں کہ اکیڈمیکلی جو رہنمائی ہے، جن ٹیچرز نے آپ کو سال بھر پڑھایا ہے، وہی سب سے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، جس میں شہباز سر نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسی طرح فیصل سر اور ماجد سر، ارشاد سر بھی آئیں گے اور آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے۔ تو یہ بات لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف سننا نہیں ہے، اس کو عملاً کرنا ہے، ورنہ سننے کو تو بہت کچھ ہے، سنانے کو بھی بہت کچھ ہے۔ اصل مقصد پورا کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ سب آپ کی بہتری کے لیے، تمام نکات کو آپ یاد رکھیں اور اس کو عمل میں لائیں۔ میں مختصر سی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا جو ہمارا آج کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی امتحان کا اعلان ہوتا ہے یا ٹیسٹ سیریز کا اعلان ہوتا ہے، 10ویں ہو یا 12ویں ہو یا نیٹ، سی ٹی، جے کوئی بھی ایگزام ہو، جب قریب آتا ہے تو بچے پینک ہو جاتے ہیں، ہڑبڑا جاتے ہیں، خاص طور سے وہ بچے جو بہت فکر مند ہے اپنے رزلٹ کے تعلق سے، ایگزام کے تعلق سے۔
اور وہ پینک سچویشن میں کیا کرتے ہیں، وہ کبھی کبھار ایسا بھی کام کر دیتے ہیں جو ان کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ایسی سچویشن میں آپ کو سنبھالنا اور آپ کو رائٹ گائیڈنس دینا یہ بڑی ذمہ داری اور بہت اہم کام ہے. اس لیے یہ جو ہے پروگرام یہاں پر رکھا گیا ہے. تو یاد رکھیے دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کسی بھی سچویشن میں کیسے بھی حالات ہو پینک نہیں ہونا چاہیے. جیسے ابھی ارشاد اپنے شہباز سر نے بھی بتایا کہ وقت کم ہے، چیپٹر زیادہ ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، حل تلاش کرنا ہے. ایک بہت بہترین مثال ہے، آپ دیکھیے، بڑی مشہور مثال بھی ہے. پرانے لوگ کہا کرتے تھے دروازہ کتنا ہی بڑا ہو اور اسے اگر کھولنا ہے تو اسے توڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر دروازے کا ایک تالا ہوتا ہے اور تالے کی ایک چابی ہوتی ہے، اور چابی دروازے کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہوتی ہے. لہذا پرابلم کتنا ہی بڑا ہو اس کا جو سلوشن رہتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. بس وہ صحیح جگہ صحیح استعمال کیا جائے، صحیح طریقے سے، اور صحیح چابی کا استعمال کیا جائے تو وہ بڑا دروازہ کھل سکتا ہے. ویسے ہی صحیح وقت پر صحیح سمے پر اگر آپ صحیح ڈیسیجن لے پاتے ہیں، کوئی آپ کو صحیح سلوشن دے دیتا ہے، تو آپ بڑے سے بڑے پرابلم سے آسانی سے نپٹ سکتے ہیں. اور وہی کام یہاں کے اساتذہ کرتے ہیں کہ کہاں آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو کیسے سدھارا جائے. اس چھوٹی سی تبدیلی سے ایک بڑے مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو آپ دھیان میں رکھیں. تو آپ پینک نہ ہوں. تاریخ اسلام کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑی جنگیں مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی تعداد سے جو ہے جیت لی. بڑے بڑے مسائل آپ سب نے سنا ہوگا جنگ تبوک کے بارے میں، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا، معاف کیجیے جنگ تبوک اپنے جنگ خندق جو ہے، جس میں کیا کیا گیا تھا، مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا. لیکن ایک صحابی کی دیکھیے دور اندیشی اور ان کے جو رائے مشورے پہ ان کے اس جو ہے کوشش سے کیا ہوا، مسلمان جیت گئے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہا کہ ہم خندق کھود دیں گے. وہ فارس کے رہنے، آپ جانتے ہیں سلمان فارسی کے بارے میں؟ سلمان فارسی کوئی معمولی شخص نہیں تھے، آپ پتہ ہے یہ فارس کے ایک گورنر یا ایک بہت ہائی پوسٹ پر ایک پرسن تھا، یہ اس کے بیٹے تھے. یہ یہاں تک کہ ان کو کسی نے تو روایت میں یہ بھی لکھا کہ وہ ایک پرنس تھے، کوئی معمولی شخص نہیں تھے. لیکن وہ آگ کی پرستی جو اپنے دیکھتے تھے اطراف، اس سے وہ پریشان تھے. وہ سب چھوڑ چھاڑ کر وہ عیسائی بن گئے تھے. کسی عیسائی نے ان کی رہنمائی کی، وہاں سے وہ روم چلے گئے، عیسائی مذہب قبول کیا، لیکن وہاں پر بھی دیکھا کہ اس میں حق نہیں ہے. پھر کسی نے ان کو اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا تو وہ مدینہ آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ملاقات کیے، غلام کی زندگی گزاری، لوگوں نے ان کو غلام بنا دیا. لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں ایک وقت آتا ہے جب اسلامی حکومت پھیلتی ہے. تو حضرت عمر کے زمانے میں جب فارس فتح ہوتا ہے، یہی سلمان فارسی جنہوں نے دین اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ کر غلام بننا پسند کیا تھا، آج واپس سے ایز اے پرنس یعنی گورنر بن کے وہ وہاں پر اپنے ملک میں واپس جاتے ہیں مسلمانوں کی حکمراں کی طرف سے. تو یہ انہوں نے مشورہ دیا تھا خندق کھود دی جائے. 1 سے 1.5 لاکھ کا لشکر تھا، اس کو منہ کی کھانا پڑی اور وہ چلے گئے وہاں سے بنا لڑائی کے، مسلمان جیت گئے. تو سلوشن چھوٹا سا ہوتا ہے، بس صحیح رائے مشورے پر عمل کیا جائے، یہ اہم ہے. تو آپ لوگ پینک نہ ہو، تھوڑا سا ہمت رکھیں اور پلاننگ کریں. پینک کو ہٹانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پلاننگ. اگر آپ کے پاس پلاننگ ہے تو آپ بڑے سے بڑے پرابلم سے نپٹ سکتے ہیں بہت آسانی سے اور پیسفلی. اور وہ آپ کی پلاننگ جو اکیڈمیکلی رہیں گی وہ تو سر آپ کو بتائیں گے، آپ کے ٹیچرز بتائیں گے. میں مختصر سے آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے نمبر آف ڈیز کاؤنٹ کیجئے، نمبر آف چیپٹرز کاؤنٹ کیجئے. بس نمبر آف ڈیز کو نمبر آف چیپٹر سے آپ ڈیوائڈ کر دیجئے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک دن میں آپ کو کتنے چیپٹر کرنا ہے یا ایک چیپٹر کے لیے کتنے دن باقی ہے، وہ آپ اس کو طے کر لیں. تو ریمیننگ ڈیز ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف چیپٹرز، کتنے دن باقی ہے اور کتنے چیپٹرز آپ کو کرنا ہے. اب بچے سوچتے ہیں ارے اتنے دن اور اتنے سارے چیپٹر تو نہیں ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیپٹر کو آپ کو ایکول ٹائم نہیں لگے گا، کیونکہ کچھ چیپٹرز ایزی ہوں گے نا اور کچھ چیپٹرز مشکل ہوں گے. تو آپ کے کبھی کبھار ایک دن میں 2 چیپٹر ہو جائیں گے، 3 چیپٹر ہو جائیں گے جو چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہوتے ہیں. اب میں یہ باتیں بتا رہا ہوں تو آپ کو ایسا مینٹلی اب ریلیکس فیل ہو رہا ہوگا، ہے نا؟
تو جیسے جیسے سولوشن آتا ہے نا، آپ پینک سچویشن سے باہر نکلتے ہیں اور تھوڑا سکون میں آتے ہیں، لیکن ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے میاں بھائی، جیسے ہی سکون میں آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، سب اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. اب بولتے سچویشن تو میرے کنٹرول میں، اب تو میں کبھی بھی دیکھ لیتا. سر نے بولیے چھوٹے چھوٹے چیپٹر ایک دن میں 3 ہو جاتے. اب کیا کرتے ہیں، ہم بوری یا بستر پورا باندھ کے رکھ دیتے اور دوسرا بستر کھول کے سو جاتے ہیں. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے نہیں کرنا ہے. ہاں، جب آپ کو سولوشن مل رہا ہے تو اس کو پریکٹیکلی عمل میں لانا ہے. تو آپ کو کچھ چیپٹرز کیسے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے، ایک دن میں 2، ایک دن میں 3 ہو جائیں گے. اور کچھ چیپٹرز میں جو ہے کنسپٹ زیادہ ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، اس میں نیومریکلس ہے، پرابلمس ہے. تو ہو سکتا ہے کبھی کبھار آپ کو ایک چیپٹر کو 2 سے 3 دن دینا پڑے. اس کو بولتے ہیں اسمارٹ ورک. یہ بات یاد رکھیے، ایسے رف ورک نہیں کرنے کا کہ ایک دن میں ایک چیپٹر. اب بڑا چیپٹر ہے، نمبر آف کوشچن اس کے ایگزام میں زیادہ آتے ہیں، اس کو ویٹیج زیادہ ہے، تب بھی آپ سوچ رہے نہیں اس کو ایک ہی دن میں نپٹانے کا. نہیں نہیں، اس کو آپ اچھے سے ٹائم دیجیے. ایک آدمی بکرے کی چھال، مینڈے کی چھال، جو معاف کیجیے گا، جو چمڑی ہے اس کو چھیل رہا تھا. چمڑی جو ہوتی ہے جو قربانی کرتے ہیں، بہت رف طریقے سے نکال رہا تھا. اس کا گوشت کبھی چمڑی کو لگ جاتا، کہیں چمڑی پھٹ جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رکو رکو، ایسے نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اس طرح سے نکالتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کیا، اس کے پیر کے پاس سے کٹ لگایا، اس میں تھوڑا پانی ڈالا، اپنے انگوٹے سے اس کو ملتے ہوئے نیچے لے گئے، پوری چمڑی نکل گئی. مطلب آپ نے ٹیکنیک بتائی کہ ایسے کرو. پھر آپ نے ایک بات کہی اس آدمی سے، اللہ کے رسول، یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے. اللہ کے رسول نے جو ایک بات کہی، لوگ سمجھتے صرف وہ جانور کو حلال کرنے کے لیے نہیں، یہ ہر کام کے لیے. آپ نے فرمایا کوئی بھی کام کرو تو اس کے حسن کے ساتھ کرو، یعنی اس کو بیسٹ وے میں کرو. آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو بیسٹ وے میں پڑھائی کیجئے، بزنس کر رہے ہیں بیسٹ وے میں کیجئے. کچھ بھی آپ کو جو بھی کام کرنا ہے تو اس کے سب سے بیسٹ وے میں کرنا چاہیے. اور یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے، ہم بیسٹ وے میں نہیں کرتے. دیکھو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا وہ بے ترتیب سے کچھ بھی کام کر رہا، تو کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا ہے. آپ نے اس کو سکھایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام بیسٹ وے میں کیا. جنگیں لڑی بیسٹ وے میں، ایسی پلاننگ بنائی تاکہ کم سے کم قتل ہو، اپنے بھی اور دشمن کے بھی. دشمن کو بھی بے وجہ قتل نہیں کرتے تھے، کم سے کم نقصان ہو. عبادت بہترین طریقے سے آپ کرتے تھے، بیسٹ وے میں. صحابہ کو تربیت دی بیسٹ وے میں، ہر کام کرنے کا حکم دیا کہ اچھے طریقے سے کرو. تو ہمیں ہر کام اچھے سے کرنا ہے. تو پڑھائی کو آپ سسٹمیٹک کیجئے، سسٹمیٹائز کیجئے کہ آپ کو کون سے چیپٹر کو کتنا ٹائم دینا ہے. پینک نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے، دوسرا پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ایک مشہور فریز ہے انگریزی میں اس کا پورا مجھے یاد نہیں، مختصر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ مطلب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. ڈسپلین از 1000 ٹائم بیٹر دین موٹیویشن. ڈسپلین اور موٹیویشن میں کیا فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے ابھی یہاں پر ٹیچرز آئیں گے اور آپ کو بہت ساری اچھی باتیں بتائیں گے، ایگزامپلس دیں گے جس کو دیکھ کر آپ خوب موٹیویٹ ہو جائیں گے. اور لڑکے تو بولیں گے بس آج سے تو میں پوری نائٹ مارنے والا، ایک دم پڑھائی زبردست. گھر پہ جاتے ایک دم زبردست چائے نکالو، چائے کافی، آج تو میں سر نے جوش بھر دیے پورا. چائے کافی پیتے 2 گھنٹہ بیٹھتے اور پھر آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر کیا بولتے ہیں، انشاءاللہ کل سے. ہم پڑھائی کرتے تھے اسٹوڈنٹ جب تھے ہم، ہمارا ایک روم تھا باری کالونی میں، ایک روم 4-5 لوگ آ کر پڑھتے. تو ہمارا ایک دوست تھا، وہ آ کر بولتا تھا آج میں رات بھر پڑھوں گا تمہارے ساتھ، آج چائے بناؤ. چائے ایک بڑا کپ چائے پیتا تھا وہ، اور 10 بجتے ہی چیئر پہ بیٹھے بیٹھے بولتا تھا انشاءاللہ کل سے پکا، آج مہمان آئے ہوئے تھے بہت تھک گیا میں. دوسرے دن آتا تھا بولتا آج 2 کپ چائے پیوں گا، اور 2 کپ چائے پیتا تھا اور 9:45 کو سو جاتا تھا. کل تو بھی 10 بجے سو جاتا ہو. تو یہ اس کو ڈسپلین نہیں بولتے ہیں. تو موٹیویشن افیکٹ کرتا ہے 1 دن 2 دن، تھوڑی دیر، کچھ گھنٹے، لیکن ڈسپلین کو جو اڈاپٹ کرتا ہے یہ لانگ ٹائم چلتا ہے. اس کے تعلق سے بھی حدیث سنیے آپ. اللہ کو بھی ڈسپلین پسند ہے. کیسے؟ حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو بہت زیادہ عبادت ایک بار کر لی انہوں نے. آپ نے بلایا اور
ان کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو کیا کیا، کچھ باتیں بتائی. اس میں سے ایک بات آپ نے بتائی کہ دیکھو چھوٹا سا عمل جو مسلسل کیا جائے ڈیلی، اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس عمل کے جو کبھی کبھار کیا جاتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے. مطلب رات بھر عبادت کر دیا آپ نے آج، اور کل کی پوری 5 ٹائم کی نماز غائب، فجر میں نہیں اٹھے، تو اللہ کو ایسا عمل زیادہ پسند نہیں ہے. ناپسند بھی نہیں ہے لیکن زیادہ نہیں. زیادہ پسند اللہ کو کون سا عمل ہے؟ 5 وقت کی نماز آپ پابندی سے پڑھ رہے ہیں، تھوڑا قرآن بھی پڑھتے ہیں، تھوڑی عبادت بھی کرتے ہیں، تھوڑے کام بھی کرتے ہیں، گھر والوں کی مدد بھی کرتے ہیں، تمام چیزیں تھوڑی تھوڑی کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں اچھے سے اور ریگولر کر رہے ہیں. اور آپ کہاوت سن رہے ہیں نا بچپن سے، قطرہ قطرہ کیا بناتا ہے؟ سمندر بناتا ہے. تو یہ ریگولر کیا ہوا ورک سب سے بیسٹ ہے. تو آپ اپنے ڈیز فکس کر لیجئے. میں آپ کو آج یہ نہیں کہوں گا کہ موبائل استعمال مت کیجیے، کیونکہ بول کے بھی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہوگا آج میں نے 1 گھنٹہ موبائل پہ اسپیچ دے دیا تو پورے بچوں نے توبہ کر لی اور سب نے موبائل اٹھا کے رکھ دیا اندر، ہوگا ایسا؟ اب آپ بولیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا تو پھر کرنا کیا؟ نہیں ہوتا ہے، پاسبل نہیں ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں پریکٹیکل نہیں ہے. دیکھیے کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو ضروریات سے جڑ جاتی ہے، آپ اس کو ٹوٹلی الگ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کا نیچر چینج کر سکتے. کیسے؟ آپ ڈسپلین لائیے کہ روزانہ مجھے 3 گھنٹے پیورلی پڑھائی کرنا ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ 3 گھنٹے پیورلی پڑھائی کرنا ہے، اور اس کے بعد مجھے آدھا گھنٹہ موبائل دیکھنا ہے. لیکن حرام چیزوں سے بچنا ہے، بری چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے. اگر آپ کو کوئی گیم کھیلنا ہے، کوئی چیز دیکھنا ہے آپ کو جو آپ کا انٹرسٹ ہے، کچھ ویڈیوز ہے آن لائن، کچھ چیزیں ہیں، تو آپ اپنے آپ سے پرومس کرو کہ 3 گھنٹے پڑھائی کرنا ہے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ میں موبائل یوز کروں گا، پھر اس کے بعد اٹھا کے رکھ دوں گا. یہ آپ اپنے آپ سے پرومس کیجئے. ڈسپلن جس کے پاس ہے وہ لوگ آگے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیم ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے، ڈسپلن. تو ڈسپلن جس کے پاس ہے وہ آگے بڑھتا ہے. یہ بات 100% ہے، اس کو آپ لکھ لو. تو پہلا ہم نے کہا پینک نہیں ہونا ہے، سولوشن نکالنا ہے. اور دوسرا کیا کہا ہم نے؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ڈسپلین. ایک تو پینک جو سچویشن ہے اس کا سولوشن نکالنا ہے، دوسرا آپ کو ڈسپلین اڈاپٹ کرنا ہے. تو جس کے لائف میں ڈسپلین ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور آپ بتاؤ ایسا کون سا مذہب ہے جو اتنا بہترین ڈسپلین دے گا؟ 5 وقت کا نماز کا ٹائم فکس ہے، رمضان کے روزوں کا ٹائم، کتنے بجے سحری کرنا ہے، کتنے بجے افطار کرنا فکس ہے، حج کا مہینہ فکس ہے. آج جا کر سکتے ہیں حج اپن؟ ہوگا قبول؟ نہیں. اسلام نے آپ کو پریکٹیکلی پریکٹس کروائی ہے ڈسپلین کی، کہ جو ٹائم کا، جس کام کا جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر کیا جائے گا. تو ہمارے اندر تو بچپن سے ڈسپلین ہونا چاہیے تھا. جیسے بولتے ہیں نا مچھلی کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا ہے، تو مسلمان کو ڈسپلین سکھانے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے، لیکن ضرورت پڑ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اگر ہم اسلام پر ہوتے تو ہم آلریڈی ڈسپلین میں ہوتے. تو ڈسپلین، ہر کام کو اس کے وقت پر کیا جائے. تو آپ لوگ انشاءاللہ آپ ڈیسائیڈ کرنے والے یا صرف سوچنے والے ہیں؟ کتنے گھنٹے پڑھیں گے منیمم؟ کوئی زیادہ بیٹھنا چاہے تو اس کو اپن روکیں گے نہیں. بہت اچھی بات ہے. پھر آپ میں آدھا گھنٹہ موبائل یوز کروں گا، یا مجھے کرکٹ کا شوق ہے میں تھوڑا سا کرکٹ کھیل لوں گا، یا پھر میں جو ہے تھوڑا سا سر کو بولو نیچے لیکچر لینا، نیچے ہی کلاس میں. ہاں جی. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ 3 گھنٹے فکس کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کھیلنا ہے، باہر جانا ہے، جو آپ کی سر کا لیکچر بھی رہنا نیچے. اچھا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈسپلین مینٹین کرنا ہے. تو پہلا ہے پینک نہیں ہونا ہے، اس کا سولوشن نکالنا ہے. دوسرا کیا؟ آپ کو ڈسپلین مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ایک اہم نقطہ جس سے ہر طالب علم گزرتا ہے، جس مسئلے سے، اس میں بوائز بھی ہے گرلز بھی ہے، زیادہ تر بوائز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. باتیں سن لی سارے ٹیچرز کی، جوش آ گیا، پڑھائی کی آپ نے پورا ارادہ کر لیا. اب آپ نے سوچا کہ مجھے کریئر بنانا ہے، آج تو میں نے بہت باتیں سن لی. تو آپ جاتے ہیں گھر پر، بک بھی نکالتے ہیں اور خوشی خوشی بیٹھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اب مجھ میں جو ہے
رجحان پڑھائی کا آ گیا اور آپ نکالتے ہیں پہلا ہی پیراگراف پڑھتے ہیں. بہت سارے بچے اس میں ایسے ہوتے ہیں, یہ میرا سروے ہو سکتا غلط بھی ہو, آپ لوگ ماشاءاللہ سب اچھے پڑھائی کرتے ہو, 60-70% اسٹوڈنٹ ایسے رہتے ہیں جن کا بیسک کلیئر نہیں ہوتا ہے. پہلے ہی پیراگراف پڑھتے ہیں پورا سر پہ سے جاتا ہے, اور جتنی بھی موٹیویشنل باتیں انہوں نے سنی ہے سب پر پانی پھر جاتا ہے, اور وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا, یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, اور پھر وہ اٹھا کے رکھ دیتے اور ٹیچر کے پاس جاتے بولتے سر ہم کو صرف کچھ امپورٹنٹ چیپٹرز دے دو, میرے سے نہیں ہونے والا. اس کا بھی حل ہے, اس کا بھی سولوشن ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ اب کیا ہوا ہے, آپ بہت دنوں کے بعد بیٹھے, اب آپ نے نکالا ہے بک, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہے, تو آپ اپنی تھوڑی سپیڈ کم کر لو, اور جو شروعات میں دھیرے چلا ضروری نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گا, لیکن اگر وہ کنسسٹنٹ رہا تو وہ بہت آگے جا سکتا ہے. تو آپ کیا کرو, اپنا ٹائم تھوڑا سا کیا کرو بڑھاؤ پڑھائی کا, اور جو بیسک آپ کو نہیں سمجھا ہے اس پر آپ تھوڑی سی محنت کرو, ریڈ کرو, انڈر لائن کرو, جو نہیں سمجھا ہے ٹیچر سے آ کر پوچھو. اور آج کل تو نیٹ پہ بہت کچھ ہے, ٹیچر اویلیبل نہیں ہے, نیٹ پہ ڈالو مل جائے گا. صرف ڈسٹریکشن سے بچنا, بچے سرچ کرنے جاتے ایک ورڈ اور آدھا گھنٹہ ریل دیکھ کر آتے واپس, ویسا نہیں ہونا, وہ آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ہو سکتا ہے بیسک کسی کا کلیئر نہیں ہے, آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو کیا ہوتا ہے, گیو اپ کرنے کا دل چاہتا ہے, نہیں یار میرے سے نہیں ہوگا اتنا, کیسے کروں گا, میرا وہ بچے بہت فاسٹ ہے, وہ پہلے سے مارکس لے رہے بہت اچھے, میرے سے نہیں ہونے والا, اور میرا تو بیسک بھی کلیئر نہیں, میرے کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہو کیا پڑھنا ہے پیراگراف, فزکس کے فارمولے کیسے آتے ہیں, کیسا اس نے ارینج کیا, کچھ معلوم ہی نہیں میرے کو. آپ اس کو راؤنڈ کریں, آگے کا پڑھیں, اس کو راؤنڈ کریں, پورا ہی پرابلم جا رہا ہے اٹھا کے رکھ دیں, دوسری بک نکالے جس میں انٹرسٹ ہے وہ پڑھے, بایو والا پارٹ پڑھے, کیمسٹری والا پارٹ پڑھے, ہسٹری جیوگرافی پڑھے, کچھ نہ کچھ اپنے 3 گھنٹے آپ کو پورے یوز کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیے, گیو اپ نہیں کرنا کہ رکھ دوں گا اٹھا کر. اس کے بعد آپ جا کر ٹیچر سے ملے اور بتائے کہ سر مجھے تھوڑا سا شارٹ میں سمجھا دیجیے, شارٹ کٹ میں اس کو میں کیسے سمجھوں, اور انشاءاللہ ٹیچر سبھی بتائیں گے, کوئی آپ کو نہیں بولے گا کہ کیوں لے کر آئیے سب, نہیں. تو گیو اپ نہیں کرنا ہے, یہ آپ تیسرا پوائنٹ اپنا یاد رکھیے کہ موٹیویشنل اسپیچ تو سن لی, جوش آ گیا, لیکن جب بیٹھتے پریکٹیکلی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چل رہا ہے. گرلس میں بھی ہوتا ہے ایسا, بوائز میں بھی ہوتا ہے ایسا, تو آپ کیا کریں, اس کو ٹک کرتے جائیں اور وہ ڈاؤٹس کلیئر کرے. دوسرا, آپ کا جو پارٹنر ہے وہ کر رہا ہے ایک چیپٹر ایک دن میں, ہو سکتا ہے وہ سیم چیپٹر کرنے کے لیے آپ کو 3 دن لگ جائے. گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, پیچھے نہیں, سمجھا آپ کو, کیونکہ جب ایک چیپٹر آپ لائن ٹو لائن پڑھتے چلتے اور اس میں آپ کو 100 نکات ایسے آ گئے جو سمجھ میں نہیں آ رہے, لیکن وہ 100 کے 100 کے پیچھے آپ پڑھ گئے اور آپ نے اس کو سرچ کر کے نکالا, آپ کا پارٹنر ایک دن میں ایک چیپٹر کر لیا, آپ کو 3-4 دن لگ گئے, لیکن آپ میری بات یہ یاد رکھیے 100% ٹروتھ ہے, آپ کو پہلے چیپٹر میں اتنا ٹائم لگا ہے, اگلے چیپٹر میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا, کیونکہ اب آپ کا برین سیکھ رہا ہے کہ چیزوں کو کیسے سمجھنا ہے, وہ دھیرے دھیرے اڈاپٹ کرتا ہے. یہ نیچرل ہے اور یہ سائنٹیفکلی ہے. آپ دیکھو, آپ نے دیکھا بھی ہوگا گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, کچھ بچے گیمز لاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ایک پیرامڈ جیسا بنا ہوتا ہے, ایک پلاسٹک کا ہوتا ہے, اس میں ایک بڑا رنگ ڈالا جاتا ہے, پھر اس سے چھوٹا رنگ, پھر اس سے چھوٹا رنگ. آپ کوئی بھی ایسے بچے کو دیکھ لو جس کو نہیں پتا, سمجھ نہیں ہے کہ رنگ چھوٹے بڑے کیا ہوتے ہیں, وہ بچہ کیا کرتا ہے, پہلے غلطی سے کیا کرتا ہے, چھوٹا رنگ ڈال دیتا ہے, تو وہ نیچے جاتا ہی نہیں, پھر وہ اس کو نکالتا ہے, پھر دوسرا ٹرائی کرتا ہے, تیسرا ٹرائی کرتا ہے. تو اس کا برین سے, حالانکہ وہاں کوئی ٹیچر نہیں ہے, کوئی اس کو بولنے والا نہیں ہے کہ بیٹا یہ بڑا رنگ پہلے ڈالتے ہیں, پھر یہ دوسرا والا ڈالتے ہیں, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, نہیں, وہ خود سیکھتا ہے. اور یہ سائنٹیفک میتھڈ بھی ہے چیزوں کو سکھانے کا بچوں کو, وہ سیکھتا ہے اس کو کہ بڑا رنگ پہلے ڈالنا پڑے گا, ورنہ چھوٹا رنگ اگر پہلے ڈالیں گے تو اوپر اٹک جائے گا. تو صرف یہ بچے نہیں سیکھتے, بڑے بھی سیکھتے ہیں, آپ بھی سیکھتے ہیں, ہم بھی سیکھتے ہیں. تو جب آپ ایک چیپٹر کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے, اٹک اٹک کے پڑھیں گے, اس کے اندر کے جو پرابلمس اس کو سالو کریں گے, نیٹ پہ سرچ کریں گے, اب آپ کو آئیڈیا آ جائے گا اگلا چیپٹر کیسے کرنا ہے. اب آپ کو ٹیچر کی ضرورت کم پڑے گی, نہیں پڑے گی, نہیں ہے, کم پڑے گی. اوور کانفیڈنس میں نہیں جانا, آپ تو میں سر کھڑ جاؤ تم بازو میں, جیت گیا اب میں, نہیں ویسے نہیں, آپ کا برین اب سیکھ رہا ہے. یہ ہمارے برین کی خاص بات ہے.
ٹھیک ہے, چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. پہلا کیا تھا؟ پینک نہیں ہونے کا, سولوشن ڈھونڈنے کا, ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ڈسپلین. تیسرا گیو اپ نہیں کرنے کا, ہمت نہیں ہارنے کا, پیچھے نہیں ہٹنے کا. اب چوتھا جو پوائنٹ ہے اس کو بھی آپ یاد رکھیں کہ بچے سوچتے ہیں پڑھائی کیوں کرنے کا, ہمارے بڑے بھائی نے پڑھائی کر کے کیا تیر مار لیے, اتنا پڑھے, اتنا ڈگری لیے, فرسٹ کلاس آئے, 20,000 روپے 30,000 روپے مہینہ کما رہے ہیں. تو ہم نے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے. غیر کوئی سوچا تو الگ بات ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں تقدیر کا معاملہ, رزق کا معاملہ اللہ کی طرف سے. وہ جس کو دینا چاہے دے گا, ان پڑھ کو بھی دے گا, پڑھے لکھے کو بھی دے گا یا نہیں دے گا, وہ اس کی جو ہے اس نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے. تو ہمیں کیا ملنے والا یہ مت سوچئے, آپ سوچئے کہ اللہ نے ہمیں علم کے بارے میں رہنمائی کی, اللہ کے رسول نے علم کی اہمیت بتائی, تو اس میں ضرور فائدے ہیں, صرف نوٹ آنا ضروری نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے, کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کروڑوں میں کماتے ہیں, لیکن سونے کے لیے ان کو, نیند کے لیے ان کو نیند کی گولیاں کھانا پڑتی ہیں. آپ جانتے ہیں صرف نوٹ آنا مقصد نہیں ہے. علم سے انسان کا ذہن کھلتا ہے, وہ دین کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ پاتا ہے, اپنے خالق کو پہچان پاتا ہے, اپنے نبی کی ریسپیکٹ اور ادب اس کے دل میں آتا ہے, ان کی سیرت کو پڑھتا ہے, ان کو اپنی زندگی میں لاتا ہے. اور یہ زندگی تو تھوڑی سی ہے, اس کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ اس کے اصل کام آتی ہے. تو علم کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت کی ہے کہ ایک علم والا اور ایک بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے. تو ہمیں علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک بہترین زندگی دے گا اس کے ذریعے سے, اور آخرت میں بھی اگر ہم دین کے لیے اس کو استعمال کریں گے, اس علم کو. تو یہ بات اپنے ذہن میں سے نکال دیجئے کہ اتنا پڑھ کے کیا ہوگا. تو اگر آپ مائنڈ میں اگر ایسا بھی آتا ہے کہ انہوں نے اتنا پڑھ لیا تو ان کو کیا ملا, تو دوسرے بھی ایگزامپل ہیں جنہوں نے پڑھ لیا ان کو بھی کچھ ملا. یہ اپنے مائنڈ میں آپ دونوں چیزیں رکھیے نا, ایک چیز کیوں رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ہمارے ایک دوست کا, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, ختم کروں گا. ہمارے ایک دوست کا مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میں خود کی مثال دوں گا, ارشاد سر کی مثال دوں گا, فیصل سر کی مثال دوں گا, وہ تو آپ سنتے آ رہے ہیں. ہم ایسے شخص کے بارے میں سنیں گے جو آپ یہاں پر نہیں ہیں, جس کے بارے میں آپ نہیں سنا, ہم نہیں سنا ہے. ہمارے ایک دوست ہے, وہ ہندی میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں, جیسے آپ اردو میڈیم سے, مطلب انگلش سے نہیں, اور ایک چھوٹے سے گاؤں سے پڑھے, انہوں بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے پڑھائی کی. ان کو پڑھائی کرنے کے لیے ان کے والد نے گاؤں میں اچھا, مطلب ہائر اسکول نہیں تھا, پرائمری تھا, تو انہوں نے ان کو بہار کے ایک چھوٹے گاؤں سے پٹنہ بھیج دیے. گھر والے پورے بولنے لگے, کہاں بچے کو اتنی دور بھیج رہے ہو, پڑھنا اتنا ضروری ہے کیا. اس نے وہاں سے 12 کمپلیٹ کیا. پھر 12 کمپلیٹ کرنے کے بعد کسی نے کہا کہ جو اورنگ آباد میں اچھے کالجز ہیں, یہاں پر مہاراشٹر میں, ممبئی میں, تو وہ پڑھنے کے لیے اورنگ آباد آئے. یہاں پر انہوں نے بی ایس سی کیا, ایم ایس سی کیا, ہمارے ساتھ تھے, مائکرو بایولوجی سے کیا انہوں نے. تو ان کو بار بار یہ بولا جاتا تھا کیا فائدہ اتنا پڑھ کے, کیا کر رہے, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں, فائدہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے بہت محنت سے پڑھائی کی. آج وہ ممبئی میں ایک کمپنی میں جاب کرتے ہیں, بی ایس سی کیا, ایم ایس سی کیا, اور وہ جاب پہ لگ گئے. پہلے جونیئر سائنٹسٹ بول کے لگے وہ دوائیوں کی کمپنی میں, اور پھر بعد میں مینجمنٹ میں چلے گئے, اور مینجمنٹ میں آج تو کافی بڑی پوزیشن پہ ہے وہ. تو ان کی پیمنٹ کتنی ہے, مہینے کو کتنا ملتا ہوں گا ایک بی ایس سی ایم ایس سی کرے ہوئے انسان کو, ایک اندازن بولیے آپ. 1 لاکھ مہینہ, 2 لاکھ, 75,000, کتنا, 70,000. بس نہیں بولتے, آئیڈیا نہیں ہے کچھ بولنا. ان کی ماشاءاللہ سیلری ہے 12 لاکھ پر منتھ. پر منتھ, پر ایئر نہیں. 1.2 کروڑ کا ان کا پیکیج ہے سال کا, 1.2 کروڑ. ہندی میڈیم سے پڑھے ہیں, آزاد کالج سے بی ایس سی کیے, لاتور سے ایم ایس سی کیے. ہمارے کلاس میٹ ہے, میکوائڈ میڈیسن کی بہت بڑی کمپنی ہے, انٹرنیشنل,
ممبئی میں اس کا سینٹر آفس ہے, وہ وہاں پر جاب کرتے ہیں. تو ایسے بھی ایگزامپل ہیں. تو یہ بات آپ, اچھا سنیے, اب دوسری مثال دیتا ہوں میں, کیونکہ پریکٹیکل ایگزامپل رہے تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے پڑھائی کیوں کر رہے ہیں آپ. کیونکہ آپ کو ڈیموٹیویٹ کرنے والے بہت سارے کیا کہیں گے آپ کے ماحول میں. آپ جس بینچ پہ بیٹھے یہیں پر ایک بچہ بیٹھتا تھا, 8 9 10 یہاں سے کیا, 11 12 یہاں سے کیا. وہ بچے کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, بچہ 10th میں ہی تھا وہ. ہاں, اتھر شہباز, وہ بچے نے ٹیوشن آنا چھوڑ دیا, شہباز سر اس کے گھر پر گئے, اس کو سمجھایا بچے کو پڑھائیے آگے, ان کے جان پہچان والے. پیچھے کیوں رہ رہے آپ؟ کہا کہ گھر پہ سپورٹ نہیں ہے. شہباز سر بولے کہ آپ کوشش کرو, اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راستے نکالتا ہے. وہ بچہ ٹیوشن کرتا تھا اور ٹیوشن کے بعد ہاسپٹل جاتا تھا, ہاسپٹل میں وہاں پر وہ جاب کرتا تھا. جو آتے نا, جو بیٹھتے نمبر لیتے پیشنٹس کے آنے کے لیے, وہ بچہ اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں کام کرتے تھے, ایک میڈیکل پہ کام کرتا تھا, ایک ہاسپٹل میں کام کرتا تھا. تو اسکول کرنے کا, ٹیوشن کرنے کا اور پھر جاب کرنے کا, آپ کو تو اتنی محنت نہیں کرنا پڑ رہی, اور پھر پڑھائی کرنا ہے. 11 12 بھی وہ بچے نے ویسے ہی نکالا, والد نہیں تھے اس کے, ان کے ماما وغیرہ نے بھی کچھ مدد کی ان کی, لیکن وہ بچوں نے بھی محنت کی. سر نے بھی گائیڈنس کیا, ارشاد سر نے گائیڈنس کیا, فیصل سر نے گائیڈنس کیا ان کو. وہ بچے کی میرے سے تو کانٹیکٹ کم تھے, زیادہ ملاقات نہیں تھی, ڈائریکٹ 11 12 میں ملا وہ بچہ مجھے. بعد میں ماشاءاللہ وہ بچے نے سی ٹی میں اچھا اسکور کیا, اس کو جے این ای سی میں کیمیکل انجینئرنگ میں اس کا نمبر لگا, ماشاءاللہ وہاں بھی اس نے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کیا. ابھی وہ بچہ جو ہے برج الخلیفہ جو کمپنی کے گلاسز بنتے ہیں, برج خلیفہ پتہ ہے آپ کو, اس کے ایئرلی پورے گلاس چینج ہوتے ہیں. اور وہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ 4 کمپنیاں سنبھالتی ہیں اس کو, صرف گلاس چینج کرنے کے لیے 4 کمپنیوں کو کانٹریکٹ دیا ہوا ہے. اس کی ایک کمپنی میں وہ آر این ڈی میں, ریسرچ میں ہو بچہ. 20 لاکھ کا پیکیج ہے اس کو ماشاءاللہ. ابھی کچھ دن, تقریباً 7 8 مہینے پہلے وہ آیا تھا, ہم نے 12 کلاس کے بچوں کو انٹروڈیوس بھی کرایا, اس کی اسپیچ بھی رکھی تھی ہم نے یہاں پر. تو بولا سر میں اگلی بار بھی آتا ہوں, کمپنی چینج کرنے کا ارادہ ہے, میں آؤں گا تو انشاءاللہ, اور کبھی رہا تو بچوں کو کچھ گائیڈ کرتے ہیں. تو آپ لوگ یہاں رہے تب, تو اگر کبھی ہوا اتفاق تو ملاقات کریں. یہ یہاں پر اسی بینچ پر بیٹھنے والا بچہ, تو یہ آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا کوشش, تھوڑی محنت, اللہ پہ بھروسہ, سب کچھ پاسبل ہے. میں آپ کو اکیڈمک چیزیں میں نے کچھ نہیں بتائی, وہ آپ کے ٹیچر آپ کو بیٹر بتائیں گے اکیڈمیکلی آپ کو کیسے پریپیئر کرنا ہے. میں چند باتیں بس یہ رکھنا چاہتا تھا کہ ہم پڑھائی کیسے کریں اور کیوں کریں, یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تو یہ چند باتیں تھیں. اور ایک چھوٹا سا, ہر بار جو میں میسج ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہم جو ہے ہر سال کیا کرتے ہیں, جو بچے 10th ایگزام دے دیتے ہیں, 11th میں آنے کے بعد ان کو بڑی پرابلم آتی ہے, چاہے وہ اردو کے ہو, سیمی کے ہو یا انگلش کے ہو. کیونکہ ہمارا جو 8 9 10 کا سلیبس ہے اور جو 11 12 کا سلیبس ہے, دونوں کے بیچ میں بہت بڑا گیپ ہے, بہت زیادہ. جب بچے 11 12 میں آتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے, جو ادر کلاسز سے فاؤنڈیشن کورس کرتی ہے, وہ فاؤنڈیشن کورس کی فیس ہوتی ہے 10,000 سے لے کر 20,000 تک, صرف 50 دن کے لیے. کٹ ہو گیا ہے, کنٹینیو ہے, اوکے. 10,000 سے لے کر 20,000 تک. ہم یہ 50 ڈیز کا کورس جو ہے, اس کی شروعات جو ہے ارشاد سر نے کی, کہا کہ فیصل سر نے بھی کہا کہ بچوں کو یہ پرابلم سالو کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ ہونا چاہیے, اور اپنے پاس بچے اتنی پے نہیں کر پاتے ہیں. کچھ نہ کچھ یا تو ان کو فری میں لیا جائے, یا کچھ نہ کچھ منیمم اماؤنٹ میں یہ کورس کروایا جائے. تو یہ 50 ڈیز کا کورس آپ کے 10th کے ایگزام کے بعد آپ کو چھٹیاں ہوتی ہیں کچھ دن, اس کے بعد یہ کورس شروع ہوتا ہے. اس میں فزکس, کیمسٹری, میتھس اور بایو کے بیسک کنسپٹس بتائے جاتے ہیں, جو آپ کو 11 12 میں کام آنے والے ہیں. جو بچے نیٹ دینا چاہتے ہیں, سی ٹی دینا چاہتے ہیں, جے ای دینا چاہتے ہیں, جے ای مینس, اس کی تیاری کے لیے یہ فاؤنڈیشن کورس رکھا جاتا ہے. تو یہ ٹوٹلی فری ہوتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ نامینل اس بار ہم نے کہا کہ کچھ اماؤنٹ رکھیں گے تاکہ بچوں کو بھی اہمیت ہو. ورنہ کیا ہوتا, بچے آ تو جاتے ہیں, پھر 2 دن غائب, پھر 2 دن آ رہے ہیں, پھر 3 دن غائب. کیوں؟
وہ ہمارے چچیرے بہن کے خالہ زاد ایک باجی ہے، ان کی پوتی کا رسم تھا، تو نزدیک کے رشتے تھے اس لیے جانا ضروری تھا. ٹھیک ٹھیک ہے، چھٹی کے بعد آپ اتنے نزدیک والوں کے پاس بھی جائیے، لیکن ابھی مت جائیے ایگزام تک کہیں بھی. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن کہا کچھ نہ کچھ نامینل ایک دم معمولی فیس رکھیں گے، کم سے کم بچوں کو اہمیت ہو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا کورس رہے گا. اور جو بچے 11th 12th نہیں بھی کرنا چاہتے، ڈپلوما کرنا چاہتے ہیں، بولتے ہیں ہم یہ کورس میں کیوں آئیے، ہم کو آگے پڑھنا نہیں، کچھ اور کرنا ہے، سائڈ میں ایڈمیشن ڈالنا ہے گرلس میں، کچھ ایسا، تو بھی آپ اس کو کیجئے. کہیں نہ کہیں آپ کو کام آئے گا. محنت کبھی بیکار نہیں جاتی. تو اس میں مین بیسک فنڈامنٹل کنسپٹس لیے جاتے ہیں. یہ 50 ڈیز کا کورس ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ آگے جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ٹیچرز کیسے پڑھاتے ہیں، کیا ہے، تو آپ 11th 12th آگے نیٹ CET JEE کے لیے کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ کو ایسا فورس نہیں ہے کہ یہ کورس کرے تو آپ نے یہاں لینا ہی ہے، آپ کی چوائس رہیں گی. اب آگے آپ کو کنٹینیو کرنا ہے نہیں کرنا ہے، لیکن اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ جس کسی بھی کورس میں جائے آپ کو بیسکس میں پرابلم نہ آئے. یہ بات یاد رکھیے، 10th میں اور 11th کے کنسپٹس میں بہت بڑا فرق ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا سلیبس بنایا ہوا ہے. تو اس کا ایک میسج تھا آپ کو دینا تھا، اس لیے میں نے یہ دے دیا. پھر سے آخر میں ایک بار جو ہے آپ سبھی کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے امتحان میں، ٹیسٹ سیریز میں بھی اور فائنل ایگزام میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی دیں. اللہ تعالیٰ صرف اس امتحان میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر چلائے، دین کی سمجھ دے، قرآن و سنت کا فہم دے، اسے عمل کرنے والا، دوسروں کو پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی خدمت گزار آپ کو بنائے، خدمت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.